بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا چیپٹر نمبر 1 چل رہا ہے تحریک پاکستان کے بارے میں۔ تو پریویس لیکچر کے اندر ہم نے تحریک پاکستان کیا ہوتی ہے، کیوں تحریک چلائی جاتی ہے، پاکستان کی تحریک کیوں چلی، اس کے بارے میں پڑھا۔ پہلا پیراگراف میں ہم نے انٹروڈکشن کیا اور اس میں سے ہم نے MCQs نکالے، شارٹ کویسچن نکالے۔ جو مین چیزیں تھیں کہ پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر، اور پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو کہ ایک نظریے کے تحت بنی تھی، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ اسلام۔ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر نظریے کے بارے میں بھی جانا کہ نظریہ ہوتا کیا ہے، پھر نظریہ پاکستان کیا ہے، پھر مختلف مفکرین کی ڈیفینیشنز تھی۔ ڈاکٹر جارج براس نے نظریہ کی تعریف کیا کی، ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ کیا ہے، پھر پاکستان کس صدی میں معارض وجود میں آیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں ہم نے تحریک پاکستان جو چلی اس کے متعلق انٹروڈکشن طور پر پہلے پیراگراف کے اندر پیج نمبر 1 کے اندر ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھیں۔ آج مین ٹاپک ہے ہمارا اسٹوڈنٹس، ہمارا لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ تو وہ ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ قائد اعظم جو کہ ہمارے ایک بہت بڑے رہنما تھے، جن کی بدولت ہمیں پاکستان ملا، جنہوں نے بڑی سٹرگل کی، کوشش کی، دیگر مفکرین نے بڑی کوشش کی، دیگر اکابرین نے بڑی کوشش کی۔ ان میں ایک بڑا نام تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو قائد اعظم جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کانگریس جماعت سے کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلے وہ کانگریس کا حصہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، اور 1913 میں آپ نے جو ہے وہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ پہلے آپ کانگریس کا حصہ تھے۔ 1923 میں آپ نے کانگریس کو چھوڑ دیا۔ 1934 میں آپ کو مسلم لیگ جماعت کی صدارت سونپی گئی، اور 1940 میں جو ایک بڑا جلسہ ہوا پاکستان کا 27واں جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس اقبال پارک لاہور میں ہوا، اس کی صدارت قائد اعظم نے کی، جس میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو قائد اعظم ایک عظیم نام ہے، ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ ابتدا میں آپ کو پتہ ہے 1916 میں انہوں نے لکھنؤ میں ایک ایگریمنٹ کروایا۔ ٹھیک ہے جی، ہندو اور مسلمانوں کو مستقبل میں جو ہے مل کر چلنے کے پر راضی کر دیا، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے مطالبات مان لیے۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب بھی دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، قائد اعظم کا بھی آپ کو خطاب دیا گیا آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے۔ تو یہ تھوڑا قائد اعظم کا انٹروڈکشن تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے۔ اب اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم جو تھے، جو کہ نظریہ کیا ہے؟ ایک سوچ کا نام ہے، ایک سوچ، ایک فکر اور فلسفے کا نام ہے، ایک ایسی سوچ کا نام ہے جس پر انسان 100% مینٹلی طور پر متفق ہوتا ہے، پھر اسی کے مطابق وہ اپنا زندگی گزارتا ہے۔ تو پاکستان ایک نظریے کے تحت بنا، اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ ہمارا مکمل بلیو تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود یہ دونوں قومیں آپس میں گھل مل نہیں سکی، ایک نہیں ہو سکی۔ ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی بھی مسلمان مندر میں جا کے چلا جائے، یا کوئی ہندو مسجد میں آ جائے، یا ہم اپنے مرنے والے کو دفناتے ہیں، وہ اپنے مرنے والے کو جلاتے ہیں، یہ طریقہ کار چینج ہو۔ یعنی رسم و رواج کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے ہندو اور مسلمان کبھی بھی یکجا نہیں ہو سکے۔ تو یہ چیز، یہ سوچ، دو قومی نظریے کی یہ سوچ ہی پاکستان بننے کا سبب بنی، کیونکہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود اگر یہ دونوں قومیں آپس میں گھل مل نہیں سکی تو آگے بھی یہ گھل مل نہیں سکتی تھی۔ تو لہٰذا اسی لیے یہ بہت ضروری تھا پاکستان کا بننا۔ تو قائد اعظم اسی چیز کے پھر حامی ہوئے، اور ہندوؤں کے رستے الگ کر دیے انہوں نے اپنے ذہن کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کے الگ کر دیے، اور پاکستان ہی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ اسٹیٹ قرار دیا کہ یہاں کے برصغیر کے مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل جو ہے وہ علیحدہ مملکت میں ہے۔ آپ اس نتیجے پر پہنچے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ٹاپک کے اندر میں نے آپ کی آؤٹ لائن بنا دی ہے۔ اس آؤٹ لائن کی روشنی میں آپ نے فرنٹ پہ یہ ساری لکھ لینی ہے، اور پھر اسی کو مد نظر رکھ کے آپ نے جو ہے اس کو، پہلی چیز ہے پاکستان کا وجود۔
تو ٹھیک ہے جی، اس کی میں نے آؤٹ لائن بنائی ہے آپ کے ٹاپک بک کے اندر، سٹار بنا ہوا ہے، فرسٹ سٹار ہے، اس پہ آپ اس کو اس میں لکھیں گے کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک مکمل قوم اور اسلام کو ایک مکمل نظام کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے بڑے عمدہ الفاظ میں تشریح کی۔ انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، یعنی ہندوستان کے اندر دو سوچوں نے جنم لے لیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ قائد اعظم کی ایک بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے قرارداد پاکستان 1940۔ یہاں پر قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے ڈیٹیل میں وضاحت کی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہندو جو ہے وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے مختلف ہیں، مسلمانوں کے عقائد مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مسلمان اپنا قربانی پر گائے کو ذبح کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے گائے کو بڑا مقدس مانتے ہیں، تو لہٰذا کئی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہندو اور مسلمانوں میں بڑے زبردست اختلافات ہیں، تو یہ علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ تو قرارداد پاکستان میں یہی انہوں نے وضاحت کی کہ اب یہاں کے مسائل کا حل یہی ہے کہ ہندوؤں کے لیے ہندوستان اور مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا دیا جائے۔ پھر انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی کہ بر صغیر کا مسئلہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور بر صغیر جو ہے کسی ایک قوم کا وطن نہیں ہے، یہاں مختلف قومیں رہتی ہیں، ہندو اور مسلمان دو بڑی قومیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور دونوں قومیں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک نہیں ہو سکی، تو بر صغیر کا مسئلہ اب یہاں کا نہیں رہا بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہندوؤں کے لیے ہندوستان اور مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا دیا جائے۔ یہ یہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح انہوں نے کراچی میں 1943 میں خطاب کیا، وہاں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ انڈیا کبھی بھی ایک ملک نہیں بنا۔ ٹھیک ہے جی، 1943 میں ان کا جو خطاب ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ انڈیا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس امت کی کشتی سوار کر دی گئی ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ اللہ کی پاک کلام قرآن پاک ہے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اسلام ہمارا مذہب پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیتا ہے، اور ہم ہندوؤں سے بالکل الگ ہیں۔ تو یہ کراچی میں انہوں نے ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے تقسیم برصغیر کے حوالے سے آپ نے خطاب کیا۔ تقسیم برصغیر کے حوالے سے یہ بھی آپ کی بک میں ہے کہ ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات پر بھی کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنی پڑے۔ یہ دیکھیں آپ نے کیا کہا تقسیم برصغیر کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ مسلمان 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد انگریزوں کے ساتھ، انگریزوں کے دور میں رہے، ان پر ظلم و ستم ہوتا رہا، تو مسلمان انگریزوں سے آزادی چاہتے تھے، لیکن 1935 میں جب رولٹ ایکٹ پاس ہوا اور اس قانون کے تحت الیکشن ہوا اور ہندوؤں نے ہندوستان کے 7 صوبوں میں 11 میں سے 7 صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کر لی۔ 1937 سے 1939 کا 2 سالہ دور کانگریسی وزارتوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اب اس دور میں ہندوؤں کے پاس اقتدار تھا، ان کے وزیر تھے، تو انگریزوں کی نسبت بھی زیادہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا۔ تو مسلمانوں کو جو نہیں بھی سمجھتے تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہاں سے ہمارے بقا اسی میں ہے کہ ہمیں نہ صرف انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے بلکہ ہندوؤں سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو اسی لیے قائد اعظم نے تقسیم برصغیر کے حوالے سے کہا کہ ہمیں صرف انگریزوں سے آزادی حاصل نہیں کرنی بلکہ ہم ہندوؤں کے ماتحت بھی نہیں رہ سکتے، ہندوؤں سے بھی ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح قیام پاکستان کے مقاصد آپ نے بیان کیے کہ پاکستان ہم نے کیوں حاصل کرنا ہے، اس کی بڑی وجہ تو اسلام ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اسلام کے لیے عرصہ یا تنگ کیا جاتا، مسلمانوں کے لیے ملازمتوں سے ان کو نکال دیا تھا، تعلیم کے لیے ان کے دروازے بند تھے، اور مسلمانوں کو زبردستی گاندھی جی کی مورتی کے آگے بھی بچوں کو مجبور کیا جاتا تھا، اور زبردست ادھر تحریکیں چل رہی تھیں جو کہ زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنا رہی تھی۔ اس طرح کے بڑے مسائل تھے جن کو قیام پاکستان کے مقاصد میں قائد اعظم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح نظریہ پاکستان کی وضاحت ہے اور سبی دربار میں قائد اعظم کا خطاب ہے۔ یہ سارے پوائنٹس آپ نے بیٹا اچھی طرح دیکھ لینے ہیں، اور یہ ہے ایم سی کیوز۔ اب ان کو آپ نے اچھی طرح
ہوم ورک کے طور پہ کرنا ہے کہ مسلم لیگ کا اجلاس 23 مارچ 1940 کو کہاں ہوا؟ لاہور، اقبال پارک لاہور۔ یہ اقبال پارک اس کا موجودہ نام ہے، پہلے اس کو منٹو پارک کہتے تھے۔ یادگار جہاں پہ مینار پاکستان ڈیئر اسٹوڈنٹس بنا ہوا ہے، وہاں پہ مسلم لیگ کا یہ 27واں سالانہ اجلاس تھا، اور 23 مارچ کا دن ہم یوم پاکستان کے دن کے طور پر بناتے ہیں۔ یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، یعنی اس دن برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی سمت کا تعین کیا تھا، اپنی منزل کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ منزل کیا تھی؟ پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اجلاس اقبال پارک لاہور میں ہوا تھا، موجودہ اقبال پارک، جہاں پہ مینار پاکستان بنا، اور مینار پاکستان اسی کی یاد میں بنایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ MCQ سے آپ نے کرنا ہے۔ آگے مسلم لیگ کے اجلاس 1940 کی صدارت کس نے کی؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے۔ اسٹوڈنٹس، مسلم لیگ کا پہلا صدر بھلا کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے؟ سر آغا خان۔ تو مختلف دور میں صدر چینج ہوتے رہے۔ 1940 میں صدر کون تھا اس جماعت کا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم نے 1948 میں اپنا اہم خطاب کہاں پہ کیا؟ سبی میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چوتھا MCQ تھا، قائد اعظم کس نظام کو قابل عمل سمجھتے تھے؟ صرف اسلامی نظام کو۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان بننے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے دوران بھی آپ نے زبردست بات کہی تھی کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں، یعنی ایسے مسائل پیدا کیے جن کا حل ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا نظام پیش کرنا ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ دیکھیں اسلام ہی ایک بہترین نظام ہے، یعنی وہ سود کے سسٹم کے خلاف تھے۔ مغرب کے معاشی نظام کیا ہے؟ وہ سود والا سارا سسٹم ہے، تو قائد اعظم اس چیز کے خلاف تھے۔ تو اسی لیے پاکستان بننے کے بعد آپ نے جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افسران سے پہلا خطاب یہ کیا تھا کہ ہمیں مغرب کے نظام کو فالو نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو قائد اعظم چونکہ اسلامی نظام کو ہی ایک مکمل نظام سمجھتے تھے، اور اسی کے مطابق سسٹم کو پاکستان کو آگے چلتا ہوا دیکھنا چاہ رہے تھے۔ آخری MCQ آپ نے کرنا ہے، یہ کس نے کہا کہ برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے؟ تو یہ بھی قائد اعظم نے کہا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ اس کو بیٹا آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے، اور MCQs آپ نے ہوم ورک کے طور پہ بھی سنبھال لینے ہیں۔ شارٹ کویسچن بھی اس کے بنتے ہیں، تمام ہیڈنگ کے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔